یہ اصحاب الحجر کون تھے؟ پتھر والے لوگ. یہ ایک ایسی قوم تھی، بہت اونچے چوڑے لمبے لوگ تھے، بڑے طاقتور لوگ تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ پورے پتھر کے پہاڑ کو ہاتھوں سے تراش کر کے اپنا گھر بنا لیتے تھے. یہ معمولی بات نہیں ہے، یعنی پتھر کو ڈیزائن کرنا، تراشنا، اور اس کے اندر جو ہے دروازے بنانا، کمرے بنانا، سب پہاڑ کے اندر ہی ہوتا تھا. باقی کوئی چیز اینٹ سیمنٹ سے جس طرح دیواریں بنائی جاتی ہیں نہیں ہے. یہ وہ آج بھی ان کے بنائے ہوئے گھر میں موجود ہیں. مدائن صالح اس کو کہا جاتا ہے، سعودی عرب میں یہ شہر موجود ہے الاولا نام سے. اب ان لوگوں نے اس کو پکنک پوائنٹ بنا دیا ہے. پہلے وہاں کوئی جاتا نہیں تھا، لیکن اب ہر چیز میں پیسہ چاہیے تو اس کو بھی ٹورسٹ پلیس کے طور پر کھول دیا گیا ہے. تو یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے. حضرت صالح علیہ السلام کو اس قوم کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا تھا. تو حضرت صالح علیہ السلام آئے. اس قوم کو قوم سمود بھی کہا گیا ہے. اکڑ بھی بہت تھی، گھمنڈ بھی بہت تھا. جتنے لمبے تھے اتنے گھمنڈ بھی تھے، متکبر تھے، اور وہ اپنے سامنے کسی کو بھی کچھ نہیں سمجھتے. وہ سمجھتے کہ سب سے زیادہ طاقتور ہم ہیں، اور بڑے فنکار لوگ تھے. تو جب حضرت صالح علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ایمان کی انہیں دعوت دی، ایک تو وہ طاقتور تھے، پہاڑوں کو تراش کر گھر تو بنا لیتے، لیکن ایمان سے محروم تھے. حضرت صالح علیہ السلام نے ایک خدا کی طرف دعوت دی، اللہ کی عبادت کرو اور دوسرے بتوں کی پوجا، یہ فلاں فلاں چیزیں چھوڑ دو. انہوں نے کہا آپ جھوٹ بولتے ہیں، یہ سب چیزیں ہوتی نہیں. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. کذب کا مطلب ہوتا ہے جھٹلا دیا. حضرت صالح علیہ السلام کو سیدھے سے انہوں نے نکار دیا، کہا کہ آپ نبی نہیں ہیں، آپ کوئی نبی ہیں، کوئی رسول ہیں. تو بہرحال حضرت صالح علیہ السلام کنٹینیو دعوت دیتے رہے. تو اس قوم نے کیا کہا جانتے ہیں؟ ہم تو اپنے ہاتھوں سے پہاڑ کو تراشتے ہیں تو گھر بن جاتا ہے. آپ اگر سچ میں اللہ کے نبی ہیں تو اس پہاڑ سے کوئی زندہ جانور نکال کر کے دکھا دیجیے. آپ پہاڑ کے یعنی پتھروں سے. تو حضرت صالح علیہ السلام کو چیلنج کیا تھا لوگوں نے. نبی صالح علیہ السلام ایک پتھر کے پاس آئے اور اس پتھر کو آپ نے ہاتھ مارا تو اس پتھر سے ایک اونٹنی پیدا ہوئی، اور وہ بھی حاملہ اونٹنی، چلتی تھی، پھرتی تھی، ساری چیزیں. آپ کو میں یہ بات بتا دوں کہ جانور سے جانور کا پیدا ہونا یہ نیچرل ہے، اور کسی پتھر سے ایک جاندار پیدا ہو جانا، اس کو کیا کہیں گے؟ یہ معجزہ ہے. اب یہاں پر میں رک کر کے آپ کو یہ بتا دوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ سب کہانیاں ہیں اسلام میں. جیسے ایتھسٹ، ان کے بہت اعتراضات ہیں کہ معجزہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، چاند کیسے پھٹ گیا. آپ کہتے ہیں یہ سب تو آپ کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ معجزے کو نہیں مانتے کہ نیچر کے خلاف ایسا نہیں ہو سکتا. ہم کہتے ہیں نیچرل چیز آپ کو یہ لگتی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس کو سپر نیچر کہا جاتا ہے. قانون سے بھی بڑھ کر کے کوئی چیز ہوتی ہے، قانون سے بڑھ کر کے، یعنی کوئی چیزیں ہیں دنیا میں، کچھ قانون ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، گریوٹی کا قانون پتہ ہے نا؟ اکثر سارے بچے جو پڑھے لکھے ہیں وہ جانتے ہیں گریوٹی، یہ لا آف گریوٹی جس کو کہتے ہیں. کوئی بھی چیز اوپر جائے گی تو زمین کی طرف نیچے گر جائے گی. ہاں، ایک چھوٹی سی بھی چیز، ابھی اس کو میں انگوٹھی کو ادھر چھوڑوں تو کیا یہ رکھی کھڑی رہے گی؟ قانون کیا ہے؟ گریوٹی کا جو لا آف گریوٹی، ہر چیز زمین اس کو کھینچتی ہے. کشش ثقل اس کو کہتے ہیں، ہر وزنی چیز کو زمین اپنی طرف کھینچ لیتی. یہ قانون ہے، لا آف گریوٹی ہے. لیکن اس کے برخلاف بھی تو ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں کلو کے وزن کی ایروپلین ہوا میں اڑتی ہے، اس کو زمین کیوں نہیں کھینچ لیتی؟ یہ کچھ لا آف گریوٹی سے بڑھ کر کے کوئی انسان ہی نے بنایا نا، اور دنیا اس کو ایکسیپٹ کر رہی ہے. ہونا تو یہ چاہیے
پانی میں ایک چھوٹا سا تنکا بھی ڈال دو کیا ہوگا؟ پانی میں اندر چلا جائے گا. لیکن ہزاروں ٹن وزن لے کر کے کچھ شپ کچھ جہاز پانی پر ایسے ہی تیرتے ہوئے جاتے ہیں، انسانوں کو بھی لے کے چل رہے ہیں، سامان کو بھی لے کے چل رہے ہیں. تو قانون جو ہے اس سے ہٹ کر کے بھی تو کچھ چیزیں ہوئی ہیں نا، دنیا میں ہو بھی رہی ہیں. تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ سپر نیچر ہے، اور یہ بھی اللہ کے نبیوں سے ہے. جب لوگ ان سے مطالبہ کرتے ہیں تب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو یہ اختیار دیتا ہے، اور وہ نبی اپنی طاقت سے ایسا معجزہ دکھاتے ہیں. اب پتھر سے اونٹنی کا پیدا ہونا یہ معجزہ ہے. ان کو بعض لوگوں کو یہ ہضم نہیں ہوگی بات اور سمجھ میں نہیں آئے گی. ان سے کہو اگر سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہیں ہے. اگر سمجھ میں آ جائے معجزہ وہ ہے جو عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے. عام انسان کی سمجھ میں نہ آئے وہ کیا ہے؟ معجزہ. حضرت صالح علیہ السلام نے کر کے دکھایا. اب وہ اونٹنی چرتی بھی تھی، آتی بھی تھی، یہ صاف نشانی دیکھ رہے تھے وہ لوگ کفار و مشرکین. لیکن ہوتا ہے نا کچھ لوگ جو انت بھکت ہوتے ہیں، گوبر بھکت ہوتے ہیں، ان کو ہزار صاف نشانیاں دکھیں نہیں، نہ ایمان لانا نہیں ہے. انکار کر دیا انہوں نے، کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا. تو حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی چرتی تو رہی، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ وہ جو گاؤں کا تالاب تھا، جب وہ اونٹنی اس میں پانی پینے جاتی تو پورا پانی پی جاتی. تو اب ان کو ڈر لگنے لگا کہ ہمارے مویشی، ہمارے جانور کہاں پانی پئیں گے. تو وہ دشمنی کر بیٹھے اللہ کی اونٹنی سے. اس کو ناقۃ اللہ کہا ہے قرآن میں. ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی ہے. تو اب پھر اس کی دشمنی کرنے لگے. حضرت صالح علیہ السلام نے ڈرایا یہ اللہ کی نشانی ہے، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا. اس اونٹنی کو کچھ نہ کرنا. ہاں پانی کی ضرورت ہے، میں باری لگا دیتا ہوں، ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، ایک دن تمہارے جانور پانی پیے گے. اس طرح باری لگی، سب کو پانی ملتا تھا. لیکن اس کے باوجود یہ قوم سمود جو غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھے، انہوں نے ایک دن حضرت صالح علیہ السلام کی اس اونٹنی کو پکڑا اور تیر مار کر کے اس کو قتل کر دیا، اس کو مار دیا. جب اونٹنی جیسی ہی ختم ہو گئی، اللہ کا عذاب آنا تھا. وہ کیا کہتے تھے پتہ ہے؟ ہمیں پتہ ہے عذابات کا آپ جو ڈر سناتے ہیں، اگر نوح علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا تھا، کیا آیا تھا؟ طوفان، پانی بھر گیا تھا. اگر آسمان سے بارش بھی نازل ہو، طوفان بھی آئے تو ہمیں کچھ فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ہم بہت اونچے پہاڑوں پہ رہتے ہیں. پتھر کے پہاڑ اس کے اندر رہتے تھے، پہاڑ تو نہیں بہیں گے. دوسری چیز، اگر لوط علیہ السلام کی قوم پر جیسے عذاب آیا پتھر برسنے کا، اگر وہ بھی آ جائے تب بھی ہمارے پہاڑوں جیسے گھروں پر کچھ بھی اثر نہیں ہوگا. کون سا عذاب؟ اگر بہت تیز ہوائیں بھی آئیں تو پہاڑوں کو اٹھا کے تو نہیں لے جا سکتی. یہ پورا ایک ایک پہاڑ 2000-3000 فٹ اونچے پہاڑ ہیں. آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں آپ، اتنے اونچے اونچے پہاڑوں کو تراش دیتے تھے اور گھر بنا کر اس میں رہتے، کہ ہوائیں بھی اس کو نہیں اڑا سکتی. تو طوفان کا عذاب، پتھر کی بارش کا عذاب، یا پھر ہواؤں کا عذاب کیا آئے گا؟ وہ چیلنج کرتے تھے حضرت صالح علیہ السلام کو. حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا، میں نے جو دعوت دینی تھی ان کو دے دی اور یہ سرکشی پر اتر آئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے عذاب جو بھیجا وہ کیسا عذاب تھا؟ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ. یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صیحہ ایک لفظ ہے قرآن میں، چیخ کا عذاب. چیخ کا عذاب. میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں قرآن سے کیا کیا چیزیں ثابت ہیں. معجزے کو آج سائنس کے اعتبار سے میں منواتا ہوں آپ کو. جیسے ابھی میں نے کہا کچھ قانون ایسے ہیں جو سپر نیچر ہے، قانون سے جو عام ہے اس سے بڑھ کر کے. اب چیخ کا جو عذاب ہے، چیخ کس کی چیخ تھی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے زمین پر، انہوں نے ایک چیخ ماری، آواز نکالی. فرشتے کی آواز میں کیا طاقت تھی واللہ عالم. وہ آواز جب پھیلتی گئی تو اتنی تیز آواز تھی کہ یہ اپنے گھروں میں، پہاڑوں جیسے پتھروں کے گھروں میں جہاں تھے، اس آواز کی وجہ سے ان کا بھیجا نکل کر کے کانوں سے باہر آ گیا.
اور وہ جہاں تھے وہیں پڑے کے رہ گئے. آواز کو برداشت نہیں کر سکتا آدمی. اب میں آپ کو بتاؤں، دنیا چیخ کے عذاب کو دیکھ چکی ہے، تبھی جا کر کے یہ بم والی جو آج کیفیت ہے کئی جگہوں پر، جو بارود بم وغیرہ جو بنائے گئے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ صرف آگ نہیں لگتی ہے بلکہ اس میں آواز ہے، اور جتنی تیز آواز ہوتی اتنی تیز ہلاکت ہوتی ہے. جتنے بم بنائے جاتے ہیں، ایٹم بم ہوں یا اور بھی دوسرے، اس میں بہت سخت قسم کی آواز، جب وہ بم پھٹتا ہے تو یہ آس پاس کی چیزیں جو ٹوٹتی ہیں یہ بارود کی وجہ سے نہیں ٹوٹتی، صرف اس آواز کی وجہ سے ٹوٹتی ہیں. آواز کے اندر یہ طاقت ہے. کبھی آپ ڈی جے کو بجتے ہوئے دیکھتے ہوں گے، جب بہت تیز ساؤنڈ ڈی جے والے لگاتے ہیں تو ہمارے گھر کی کھڑکیاں ہلنے لگ جاتی ہیں. آپ محسوس کرنا، کبھی آپ کے گھروں کے سامنے سے اگر کوئی ڈی جے جانے لگ جائے تو گھر کے برتن بھی ہلنے لگ جائیں گے. ان کو کون ہلا رہا ہے؟ برتنوں کو کون ہلا رہا ہے؟ کھڑکیوں کو کون ہلا رہا ہے؟ آواز میں اتنی طاقت ہے. یہ تو ڈی جے بہت شارٹ قسم کی آواز ہے جس کو آج آپ سن سکتے ہیں، لیکن جو بم کی آواز ہے اس کو آپ کے کان نہیں سن سکتے. اور یہ دنیا کی بنائی ہوئی آوازیں ہیں، اس سے کئی ہزار گنا زیادہ ایک فرشتے کی آواز میں طاقت ہے. جب وہ آواز آئی ہوگی تو پھر انسانوں کا کیا حشر ہوا ہوگا. تو صرف چیخ کی وجہ سے وہ پوری قوم ہلاک ہو گئی، سب اپنے گھروں میں پڑے رہ گئے، وہ عذاب الہی کے شکار ہو گئے. یہ ان کا ذکر اس سورے میں آیا ہے. ان کو اصحاب الحجر کہا گیا ہے. یہ پتھر والی قوم ہے. اے گھمنڈ میں مبتلا لوگو، آج تمہیں اگر ایسا لگتا ہو کہ میرے پاس بہت کچھ ہے اور میں بچ جاؤں گا، تو اصحاب الحجر نہیں بچ سکے. وہ اپنے پہاڑ جیسے گھروں کے اندر مردہ پڑے رہ گئے. قیامت بھی جو قائم ہونی ہے نا، وہ بھی آواز پہ ہی قائم ہونی ہے. آواز، یہ آج دنیا کو اچھی طرح سے پتا ہے کہ ساؤنڈ کے اندر کتنا پاور ہے، اور آواز کے ذریعے سے ہی پوری دنیا کو ختم کیا جائے گا. کیسے؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے. سور ایک باجے جیسی شکل کی ایک چیز ہے. یہ اسرافیل علیہ السلام ایک فرشتے ہیں اللہ کے، وہ ہاتھ میں لے کر کھڑے ہیں انتظار میں کہ جب مولا کا حکم ہوگا اس کو بجائیں گے. جیسے ہی اس کو پھونکنے لگیں گے دنیا میں آواز پھیلے گی. پہلے ہلکی 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 ہوتے ہوئے وہ آواز اتنی بڑھ جائے گی کہ لوگ پہلے اس آواز کو سنتے ہوئے بے ہوش ہو جائیں گے. پھر اسی آواز پر پوری دنیا کی موت ہو جائے گی. ایک بھی باقی نہیں رہے گا، ایک بھی باقی نہیں رہے گا. اس سور کی آواز پر سارے کے سارے پورے روئے زمین پر جتنے انسان ہیں وہ سب کے سب مر جائیں گے. یہ قیامت قائم ہونے کا منظر ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین میں زلزلے پیدا فرمائے گا، اور پھر یہ پہاڑ سب پورے اڑنے لگ جائیں گے. زمین ختم کر دی جائے گی، ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جو میدان قیامت قائم فرمائے گا، پھر اس میں سارے انسانوں کو جمع کرے گا. تو سور پھونکا جائے گا، اور سور کی آواز بہت تیز ہوگی. لیکن الحمدللہ آپ نہ گھبرائیں، ہمارے اوپر نہیں آنی ہے قیامت، کیونکہ فرمایا گیا قیامت جو ہے کسی بھی مومن پر نہیں آئے گی. اس وقت کوئی مومن باقی نہیں رہے گا، مسلمان نہیں رہے گا. قیامت جو سور پھونکی جائے گی اور اس وقت جو سارے لوگ ہلاک ہوں گے، اس میں ایمان والے لوگ نہیں رہیں گے. ایمان والے بہت پہلے ہی دنیا سے جا چکے ہوں گے. اب آپ اندازہ کرو، جب سارے ایمان والے ختم ہو جائیں تبھی قیامت کو آنا ہے، اور جب تک مومنین زندہ ہیں قیامت نہیں آئے گی. یہ روایات سے ثابت ہے. تو بہرحال سور کی بھی آواز ہی ہے، آواز کا پاور ہے، اور قیامت بھی اسی میں قائم ہونی ہے. اب اس کے بعد دوسری سورہ ہم نے تلاوت کی ہے، سورہ نحل. سورہ نحل شہد کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں سے ہے یہ بھی، یخرج من بطونها شراب مختلف الوانہ فیہ شفاء للناس. شہد کی مکھی کا ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے منہ سے ایک ایسے رس کو نکالتا ہے
جو دنیا کی سب سے میٹھی چیز ہے، اور اللہ فرماتا اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ کس میں؟ شہد میں۔ شہد میں شفا ہے، اس کی گارنٹی قرآن سے ہے۔ اللہ نے فرمایا الگ الگ رنگ کے پھولوں سے یہ مکھی چوس کر کے آتی ہے رس، اور اپنے چھتے میں لا کر چھوڑ دیتی ہے، اور اس کے بعد اس میں مٹھاس آتی ہے، اور غضب کی مٹھاس، اس کی مٹھاس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ جو اوریجنل مٹھائی ہے وہ شہد ہے دنیا میں، باقی سب چیزوں کو چھوڑ دیں، سب بنی ہوئی ہیں، لیکن اوریجنل جو مٹھاس ہے وہ صرف شہد کی ہے۔ اس کا ذکر کیوں ہے؟ دو جانوروں کا اللہ نے ذکر فرمایا، ایک گائے کا، یعنی دودھ دینے والی جو بھی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ہم دودھ کہاں سے نکالتے ہیں، دودھ کہاں سے آتا ہے؟ قرآن فرماتا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے۔ گائے چارہ کھاتی ہے، اس کے بعد اس کو جگالی کر کے وہ ہضم کرتی ہے، اور اس کا وہ فضلہ بن جاتا ہے، اور اسی سے تھوڑا خون بھی بنتا ہے۔ خون اور اس کے گوبر کے بیچوں بیچ سے دودھ کو اللہ نکالتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے من بین فرث و دم لبنا خالصا، خالص دودھ نکلتا ہے، نہ اس میں گوبر کا اثر آتا ہے نہ خون کا اثر آتا ہے، اور نہ ہی کسی گائے کو چیر کر کے دیکھ لو کہ کوئی فلٹر اندر رکھا ہوا ہے۔ کون سی مشین لگی ہوئی ہے؟ کون سی مشین لگی ہوئی ہے کہ اس دودھ کو صاف کر کے، یعنی اس میں خون کے ذرات ہیں تو الگ کر دے، گوبر کے ذرات ہیں تو الگ کر دے؟ میاں رنگ بھی نہیں آتا اور نہ ہی مزہ آتا ہے۔ دودھ کے اندر کبھی خون کا مزہ آیا؟ دودھ کے اندر کبھی گوبر کا مزہ آیا؟ نہ مزے کو اللہ ملنے دیتا ہے، نہ اس کے اثر کو، نہ اس کے رنگ کو ملنے دیتا ہے۔ اور قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ان دونوں کے بیچ سے خالص دودھ کو نکالتا ہے اللہ تعالیٰ، اور یہ پینے والوں کے لیے پیٹ بھرنے والی غذا ہے۔ ایک اس کا ذکر ہے اس جانور کا، اور دوسرا مکھی کا، کہ مکھی جو ہے یہ عبرت کی چیز ہے، شہد کی مکھی۔ اللہ کرے کہ آپ کو کبھی ڈنک نہ مارے، کبھی ڈنک نہ مارے۔ اگر یہ مارتی ہے تو زہر چڑھتا ہے، جسم پھول جائے گا، چہرے پہ اگر کاٹ لے، کئی لوگوں کا اس میں انتقال بھی ہوا، موت بھی ہوتی ہے۔ اگر کئی مکھیاں مل کر کے کاٹ دیں آدمی کو شہد کی، آدمی مر سکتا ہے، زہر ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا، وہ زہریلی مکھی ہے، اور پھولوں کا جو رس چوستی ہے اس میں سے آپ بھی چوس کے لا کے اپنے گھر میں تھوک کے دیکھو۔ گلاب کو چوس لو، موگرے کو چوس لو، چمیلی کو چوس لو، اور اپنے گھر کے ایک کٹوری میں تھوک کے دیکھو، بدبو ہی آئے گی۔ اور پھولوں کا رس تو کڑوا ہی ہوتا ہے، لیکن وہ مکھی زہریلی خود بھی ہے اور چوستی کڑوے پھولوں کا رس ہے، اور لا کر کے چھتے میں جب ڈالتی ہے تو نہایت ہی شیریں، نہایت ہی میٹھی چیز۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کون ہے جو اس میں مٹھاس پیدا کرتا ہے؟ کون ہے اس کو مٹھاس پیدا کرنے والا؟ کون ہے؟ وہ خالق کائنات ہے، جو پھولوں کو رنگ دیتا ہے اور شہد کی مکھی کے منہ میں مٹھاس دیتا ہے۔ اب اسی کو کہا گیا ہے یہ عبرت کی چیز ہے۔ ویسے آپ کو میں یہ بات بھی بتا دوں، وہ ڈنک مارے تو زہریلی، لیکن تھوک دے اپنے چھتے میں تو وہ شفا والی غذا ہے۔ ایک ہی منہ سے دو چیزیں کیسے؟ اتنا زہر بھی ہے کہ کاٹے تو مر جائے، اور اتنا ہے کہ اپنے گھر میں چھوڑے تو بیماروں کو شفا بھی ہو جائے۔ ایک ہی مکھی کے اندر یہ دو چیزیں۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد آتی ہے، آپ نے فرمایا گستاخان رسول کو، وہ فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت ظالموں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں۔ اعلیٰ حضرت اپنے آپ کو کہتے ہیں میں شہد کی مکھی کی طرح ہوں، جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں، جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں۔ وہ اپنوں کے لیے میٹھا رس دیتا ہے اور ظالموں کے لیے وہ ڈنک بھی مارتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے لیے مثال میں فرمایا شہد کی مکھی کی طرح۔ لیکن میں آپ کو ایک روایت یہ بھی بتاؤں، اس شہد کی مکھی کے اندر جو مٹھاس آتی ہے، اتنی مٹھاس کیسے؟ فرمایا کہ یہ جب پھولوں کا رس چوستی ہے تو پھولوں کا رس چوس کر اپنے گھر جانے تک یہ حضور پاک پر درود پڑھتی ہے۔
اور اس درود کی برکت ہے حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کہ اس کے منہ میں مٹھاس پیدا ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے منہ میں مٹھاس پیدا فرمائے۔ مسلمان ہونے کے ناطے آپ یہ مجھے بتائیں، جہنم سے بچنا، دوزخ سے بچنا ممکن ہے کہ ناممکن ہے؟ ناممکن تو نہیں۔ جہنم سے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم اگر برے کام نہیں کرو گے تو جہنم میں تھوڑی نہ جانا ہے۔ تو یہاں کچھ پریکاشن سے، کچھ احتیاط سے جہنم سے بچا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ اب دیکھو ہماری یہاں پر الٹ پھیر کیسے ہے زندگی میں، جو امپاسبل ہے موت سے بچنا، اس کے لیے ہم دوڑ بھاگ بہت کرتے ہیں، کوشش بہت کرتے ہیں کہ کسی طرح بچ جائے۔ یہ دوائیاں کرانا، ساری چیزیں تو اسی لیے تو ہے نا، موت سے بچنے کے لیے۔ موت سے بچنا ناممکن ہے، پھر بھی بچنے کی انسان بہت کوشش کرتا ہے، جبکہ جہنم سے بچنا ممکن ہے، پاسبل ہے، اس سے بچنے کی ایک کوشش بھی کیوں نہیں کرتا؟ وہاں پر کوشش ہونی چاہیے۔ اب میں اگر آپ کو سنا دوں چند آیتیں، اس کے بعد سوائے دعا کے ہمارے پاس کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ قرآن کی چند آیتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مفہوم آیتوں کا رکھتا ہوں جلدی جلدی میں، کہ جہنم کا ایک خاکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ہے کیا یہ چیز جہنم۔ پہلے قرآن کی آیتیں اگر آپ سن لیں کہ قرآن پاک میں اس کو اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے بیان کیا ہے، بہت ساری جگہ آپ آیتیں بھی پڑھتے ہیں، سورتیں جو آپ کو یاد ہوں گی، ان سورتوں میں بھی کئی جگہ جہنم کا ذکر آیا ہے۔ وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ، یہ جو سورہ ہے اس میں پورا جہنم کا تذکرہ ہے۔ آپ دیکھیں جہنم کی آگ کا تذکرہ، یہ ساری چیزیں آئی ہیں۔ اب قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا، اس میں سورہ یونس کی ایک آیت جس کا مفہوم میں بتا رہا ہوں، جہنم کو دیکھتے ہی کافروں کے چہرے کالے سیاہ ہو جائیں، کأنما اغشیت وجوہہم قطعا من اللیل مظلما۔ دیکھتے ہی جہنم کو، جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا تو چہرے جو ہے بالکل کالے پڑ جائیں گے، سیاہ پڑ جائیں گے۔ اچھا، جہنم کوئی ایک کنویں کا نام نہیں ہے۔ جہنم کتنی بڑی ہے یہ میں اگر آپ کو بتا دوں تو اندازہ کریں، جہنم میں جس کو ڈالا جا رہا ہے نا، جو جہنمی، اس کے ایک کندھے سے دوسرے کندھے تک جو چوڑائی ہے، وہ ایک تیز گھوڑا 40 دن دوڑے تب طے ہوگی۔ جہنمی، ایک جہنمی، جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں، جس انسان کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں، اس کو اتنی بڑی شکل بنا کر کے ڈالا جائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں، ایک جہنمی جب اتنا بڑا اس میں گر رہا ہے، تو جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں جو جہنم میں گر رہے ہوں گے، تو پھر جہنم کتنی بڑی ہوگی؟ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں آپ۔ اس کے طبقات ہیں، وادیاں ہیں، عذابات ہیں، کیسے کیسے عذابات ہیں، ان کے ذکر بھی قرآن پاک کے حوالے سے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثوں سے بھی یہ جو ملتا ہے۔ اب یہ دیکھیں، سنیں، جہنم کے ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان، صرف ایک سائیڈ کی بات کر رہا ہوں، پورے جہنم کی نہیں، ایک احاطے کی 2 دیواروں کے درمیان 40 سال کی مسافت لگے گی۔ اگر طے کرنا چاہے کوئی تیز رفتار سواری، تو وہ 40 سال کی مسافت صرف اس کا ایک کارنر ہے جہنم۔ اور یہ بھی حدیث پاک میں ملا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بیٹھے تھے، ایک اچانک دھماکے دار آواز آئی۔ صحابہ نے پوچھا، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج سے 70 سال پہلے ایک پتھر جہنم کے منہ سے گرایا گیا تھا، وہ اب جا کر کے اس کے نیچے لگا ہے، تہ میں جا کر پہنچا ہے۔ تو اگر اس کی گہرائی اتنی ہے، 70 سال لگ جاتے ہیں ایک پتھر کو گرتے گرتے، تو وہ کس قدر بڑی ہوگی جہنم۔ جب جہنم کو لایا جا رہا ہوگا، اس کو زنجیریں پہنا کر کے، کڑیاں ڈال کر کے فرشتے لا رہے ہوں۔ کتنے فرشتے لا رہے ہوں گے جانتے ہیں آپ؟ صرف جہنم کو لانے والے جو فرشتے ہیں، وہ سب سے بڑے طاقتور فرشتے، جہنم کو کھینچ کر کے میدان محشر میں جب لایا جا رہا ہے، توجہ چاہے، جب وہ فرشتے لا رہے ہوں گے تو کل تعداد جو بتائی گئی ہے بعض روایت میں،
490 کروڑ فرشتے صرف اس کو تھامے ہوں گے، جس میں سے ایک فرشتے کی طاقت اتنی ہے، اللہ اکبر، کہ وہ دنیا کے سارے پہاڑوں کو اٹھا سکتا ہے۔ 490 کروڑ فرشتے جہنم کو کھینچ کر لا رہے ہوں گے۔ اب اور دیکھیں آپ، میں بتاتا ہوں، اس کو جو زنجیریں پہنائی گئی ہوں گی، ہر زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوں گے، ہر زنجیر کو، اس طرح کی 70,000 زنجیریں اسے لگی ہیں، فرشتے اسے کھینچ کر کے لا رہے ہیں۔ اور جب میدان محشر میں وہ جہنم کو لایا جائے گا، آگ اگلتی ہوئی جب وہ آ رہی ہوگی، اب یہ بات پڑھتے ہی دل دہل جاتا ہے میرا، کہ جیسے مجرمین کو دیکھے گی جہنم، جن کے لیے دوزخ لکھ دیا گیا یا ان کو دوزخ میں جانے کا آرڈر ہو گیا، تو جیسے ہی وہ مجرمین کو میدان قیامت میں جہنم دیکھے گی، یہ 490 کروڑ فرشتوں کے بھی ہاتھ چھوڑا کر کے بھاگنے لگی، ان سے بھی وہ ہاتھ چھوڑا کر کے ان مجرمین کی طرف بھاگے گی، اسے روکا جائے گا، زنجیریں کھینچ لی جائیں گی۔ کس کی طرف جائے گی؟ مجرمین کی طرف نگلنے کے لیے، کہ مجھے بھوک زیادہ ہے اور یہ مجرمین مجھے دیے جائیں۔ تو میدان قیامت میں آگ اگلتے ہوئے جہنم مجرمین کی طرف دوڑتی ہوئی آتی ہے، یہ سوچ کر کے ہی دل دہل جاتا ہے۔ اور پھر قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ قاف میں، یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید، وہاں کافروں کو، مشرکوں کو ڈالا جا رہا ہے دوزخ میں۔ کس طرح سے ڈالا جاتا ہے وہ بھی دیکھیں، قرآن میں ہے، اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا، جب ڈالا جاتا ہے تو ایسی تنگ و تاریک جگہ سے ڈالا جاتا ہے، ظاہر سی بات ہے وہ داخل کیے جانے کی جگہ تاریک ہوگی، تاریک کا مطلب ایک تو اندھیری اور ایک تنگ، جیسے تلوار کی انی کو کسی جگہ پھنسایا جاتا ہے، کہا جاتا ہے کہ جہنمی کو اس طرح سے گھساتے ہوئے ڈھکیلا جائے گا وہ چھوٹی سی جگہ سے جہنم میں، جب اسے گرایا جائے گا، اور کافروں کو ایک تنگ اور تاریک جگہ پر ایسے ڈالا جائے گا کہ وہ ایک دوسرے کو چپک رہے ہوں گے جہنم کے اندر، اور بھرا جا رہا ہوگا انہی جہنم کے جہنمیوں سے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر جہنم کو اللہ تعالیٰ پوچھے گا حل امتلأتی، کیا تو بھر گئی، سیراب ہو گئی، تیرا پیٹ بھر گیا؟ وہ تقول حل من مزید، تو جہنم پھر یہ کہے گی کہ اے مولا اور کچھ زیادہ ہو تو دے دے، اور کچھ مجرمین ہو تو دے دے۔ وہاں پر مجرمین چھاٹے جا رہے ہوں گے، دوزخ میں گرائے جا رہے ہوں گے۔ میرے عزیزو، جہنم کا تذکرہ یہ عام بات نہیں ہے۔ اور یہ دیکھیں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنمی اس قدر آنسو بہائیں گے وہاں پر دوزخ میں، روئیں گے، اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چلائی جا سکتی ہیں، اتنا رو رہے ہوں گے وہاں پر۔ اور جہنم میں جب ڈال دیا جائے گا تو وہ پھنکارے ماریں گے، اس طرح شور ہوگا دوزخ میں، اتنا شور ہوگا کہ ایک دوسرے کی آواز کسی کو نہیں سنائی دے رہی ہوگی۔ وہ ہر کوئی، کیوں نہیں شور ہوگا؟ کہ جو وہاں پر ان کو زندگی دی جا رہی کیسی ہے جانتے ہیں؟ آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، اللہ اکبر، آگ کی زنجیریں ان کو پہنائی جا چکی ہوں گی، ہاتھوں میں بھی اور پیروں میں بھی، اور وہاں کا ایک سانپ اونٹ کے برابر اور بچھو خچر اور گھوڑے کے برابر کے، اگر وہ ڈنک مارے تو روایت میں ملتا ہے کہ 40 سال تک اس کا درد محسوس کرے گا وہ۔ اور جو اس کی چمڑی ہے جہنمی کی، وہی چھوٹی موٹی نہیں ہے، 42 ہاتھ کے برابر کی موٹی چمڑی ہوگی۔ ایک جہنمی کے جسم پر جو چمڑی ہوگی اس کو جلایا جا رہا ہوگا، اتنا بڑا اس کو بنا کر کے عذاب چکھایا جائے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَذُوقُوا بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، چکھو اب عذاب جو تم کفر کرتے تھے دنیا میں، بہت کفر کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج چکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جب جہنمیوں کو لا رہے ہوں گے، کس طرح سے؟ کہا گیا منہ کے بل لائے،
بعض کو ان کا منہ دونوں گھٹنوں کے بیچ میں پھنسا کر کے اور وہاں سے ان کی گردن پکڑ کر کے کھینچتے ہوئے دوزخ کی طرف لا رہے ہوں گے، اور بعض کو ان کے پیٹ کی انتڑیاں پیچھے کے مقام سے باہر نکالی جائیں گی اور اس طرح سے انہیں کھینچ کر دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ آپ یہ مت سمجھنا کہ جہنم ہمارے لیے نہیں ہے، کافروں کے لیے، کافروں کے لیے ہمیشہ ہمیش کے لیے۔ لیکن مسلمان بھی اگر گناہ کرتا ہے تو اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے اسے دوزخ میں جانا ہوگا، دوزخ میں جانا ہوگا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب، جب جب تمہاری چمڑی پک جائے گی آگ کی گرمی کی وجہ سے، ہم وہ چمڑی بدل دیں گے، پھر نئی چمڑی لگائیں گے۔ بدلناہم جلودا غیرہا، یہ 42 ہاتھ موٹی چمڑی جب جل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر وہ بدل کر کے دوبارہ لگائی جائے گی۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں، فرماتے ہیں ان سے پوچھا گیا کہ حضور یہ کتنے ٹائم پہ بدلی جائے گی؟ توجہ چاہتا ہوں، روزانہ نئی چمڑی بدلی جائے گی روزانہ یا مہینے میں؟ حضرت کعب احبار فرماتے ہیں نہیں، 1 گھنٹے میں 70 بار بدلی جائے گی، 1 گھنٹے میں 70 بار وہ چمڑی بدلی جائے گی جہنمی۔ اب وہ جو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے تو بھوک کی وجہ سے اور پیاس کی وجہ سے۔ جہنم کا کھانا اور پانی بھی تو سن لو، اس کا بھی ذکر قرآن پاک میں آیا ہے، شجرۃ الزقوم۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھوہڑ کا ایک درخت، بہت ہی کانٹے دار پھل، ایک جہنم کا ایک درخت ہے، اس کا پھل دیا جائے گا۔ کہا گیا اس پھل کا ایک دانہ اگر دنیا میں گرا دیا جائے تو سارے جانور اور انسان مر جائیں اس کی کڑواہٹ سے۔ وہ ایک پھل کا، اس کی کڑواہٹ، اور وہ جو پھل دیا جائے گا جہنمی کو کھانے کے لیے، بھوک کی شدت کی وجہ سے وہ کھائے گا، لیکن جیسے ہی وہ پھل کھائے گا اس کے کانٹے اس کے حلق میں اٹک جائیں گے اور باہر نکل چکے ہوں گے، نہیں اندر جائیں گے۔ وہ کہے گا کہ مجھے پانی پلایا جائے، پانی بھی ماء حمیم، شرب الہیم، سورہ واقعہ پڑھو تو رونگٹے کانپ جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ھذا نزلہم یوم الدین، آج تمہاری مہمان نوازی اسی پانی سے کی جائے گی۔ وہ کون سا پانی؟ اللہ اکبر، حدیث پاک میں ہے، فرمایا گیا مجرمین کے سڑے ہوئے جسموں سے جو پیپ نکلے گا، خون نکلے گا، اس کو پکایا جائے گا، کھولایا جائے گا، اور وہ پانی اس قدر تیز گرم ہوگا کہ جب جہنمی کو دیا جائے گا پیالے میں تو وہ اس کی تیز گرماہٹ سے اس کا جبڑا زمین پر گر چکا ہوگا، نیچے کا ہونٹ لٹک رہا ہوگا۔ اس کو کیا کرنا ہے؟ اس کو پینا ہے اور اپنے تھوڑدار درخت کے پھل کو اندر داخل کرنا ہے، تو اسی گرم پانی کو جب اندر ڈالے گا تو اس کی انتڑیاں گل چکی ہوں گی، لیکن کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ سوچتے ہوں گے ارے اتنا سخت عذاب، آگ کا بچھونا، آگ کا اوڑھنا، درخت ایسے، پھل ایسے، بچھو ایسے، سانپ ایسے، تو پھر مرتا کیوں نہیں؟ قرآن میں اللہ نے وہ بھی فرمایا، سورۃ الاعلیٰ کی آیت ہے، اللہ فرماتے ہیں ثم لا يموت فیہا ولا یحیا، جہنم کا عذاب ایسا ہے کہ یہ دوزخ نہ کسی کو زندہ رکھے گی نہ کسی کو موت دے گی، موت بھی نہیں آنی، مر بھی نہیں سکتے۔ مجرمین وہاں یہی تمنا کریں گے جو دنیا میں موت آنے سے جو ہم ڈرتے تھے، لیکن آج ہم کو چاہیے موت تو دے دی جائے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے نہیں، اب موت کسی کو نہیں آنی ہے، دنیا میں ایک بار آ چکی، آگے نہ جنتیوں کو موت آنی ہے نہ دوزخیوں کو موت آنی ہے، یہ ہے دوزخ۔